إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اور بہن، عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج۔ فتنے کتنے فتنے آئیے ایک حدیث دے سکتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف على اتم من آقام المدینة فقال ترون ما ارى قالوا لا قال انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ راوی حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا، حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو کیا؟ حل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، انی لأرى، میں دیکھ رہا ہوں کیا؟ الفتن، فتنے تقعو خلال بیوتکم کوقع المطر، فتنے دیکھ رہا ہوں میں، اور اس طرح وہ تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں، تعداد ان کی اتنی ہے جتنی کی بارش کے قطرے۔ تو فتنے کتنے کوقع المطر، بارش کے بوندوں کی طرح، بارش کے قطرات کی طرح۔ تو ایک تو کہاں گر رہے ہیں؟ خلال بیوتکم، انسائڈ یور ہاؤسز، تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں۔ اچھا کیا گر رہے ہیں؟ فتنے۔ تعداد کیا ہے؟ جیسے بارش کے قطرات ہوتے۔ کہاں گر رہے ہیں، کتنے ہیں اور کیا ہیں بتا دیا۔ تو فتنے اتنے ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، جیسے کہ بارش کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا۔ فتنے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنے گر رہے ہیں، اور بھی دیکھو کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة، رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب الجنائز۔
حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ امت کے ماموں ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم, کاتب وحی ہے. وہ مرزا انہی کے بارے میں زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے نا شیعوں کے تتبع میں. جی لعنت ہے اس لوگوں کے اوپر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ما بقی من الدنیا الا بلاء و فتنۃ, دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی رہ جائیں گے. یعنی الارض کلھا معمورۃ بالبلاء والفتن, کہ پوری دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے اور بلاؤں سے بھر جائے گی. آزمائشوں اور بلاؤں سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ پیر رکھیں گے وہاں فتنہ دکھائی دے گا. ما بقی من الدنیا الا بلاء, دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے. یعنی پوری کی پوری سرزمین, پوری دنیا یہ فتنوں سے بھر جائے گی. اس حدیث میں دو الفاظ ہیں, ایک بلا اور فتنہ. ما الفرق بین هذین اللفظین, ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ نبی نے فرمایا بلا اور فتنہ, اس سے دنیا بھر جائے گی. ایک ہوتا ہے بلا, وہ بھی قرآن میں, بلا ان حسنا بلا من ربکم عظیم, بلا ان, بلا. اور ایک ہے ابتلا, بلا من ربکم, ایک ہے ابتلا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ابراہیم کے رب نے ابتلا میں ڈالا, تو ایک تو یہ لفظ بلا اور ایک لفظ ابتلا, یہ دونوں سمجھ میں آ جائے تو فتنہ سمجھ میں آتا, لفظ فتنہ سمجھ میں آتا. یہ دونوں الفاظ سمجھنے ضروری ہے پہلے. What is bala and what is ibtala? Then you can understand the lafz of the words of it. بلا, دیکھو شہد کی مکھی کو لے لو ایک مثال, تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے, یہ زہر ہے بلا, برابر. تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہے, یہ زہر, یہ پوائزن, دیٹ از کالڈ بلا ہے. اچھا, اب کسی کو اس نے کاٹ لیا, تو یہ جس کو کاٹا ہے اس نے, یہ مبتلا ہے. یعنی اب یہ اس بلا میں مبتلا ہو گیا, یہ زہر اس کے اندر سرایت کر جانا, یہ ہے ابتلا. اور اس بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو وہ فتنہ ہے. ڈنک مارا اس نے, ڈنک میں زہر ہے, یہ بلا. جیسے بیماریاں بلا ہیں, امراض بلا ہیں, قتل و خون بلا, یہ ساری چیزیں بلائیں ہیں. تو مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی کے ڈنک میں جو زہر ہے یہ ہے بلا. اب اس نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ آدمی مبتلا ہو گیا, یعنی اس کو ابتلا کہتے ہیں, زہر اس کے اندر آ گیا. اچھا, اب ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا بدن سوج جاتا ہے. یہ سوجنا, دیٹ از کالڈ فتنہ. یہ تو بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو, اٹس کالڈ فتنہ. اسی وجہ کہتے ہیں التغیر بالابتلاء هو الفتنہ, یعنی ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے, تبدیلی نہیں آئی, پہلے ایسا تھا, اتنا موٹا ہو گیا ادھر, اور یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے, کہتے نہیں بھیڑ کے چھتے کو چھیڑنا ہو تو یہ اتنی خطرناک مخلوق ہے کہ اگر اس کو تم نے چھیڑ دیا
اور موڈ میں آ گئی تو آپ اگر تالاب میں کود پڑے اور ڈبکیاں لیتے رہے، جیسے منڈی نکالیں گے فوراً کاٹ لے گی، وہ پیچھے لگی رہتی، بڑی خطرناک مخلوق ہے یہ۔ تو یہ جو بدن سجا دیتی ہے، یہ بدن کا سوجنا، یہ التغیر بالابتلاء، یعنی اس ابتلا کی وجہ سے جو تبدیلی بدن کے اندر آئی، یہ بدن جو موٹا ہو گیا ہے، یہ ہے فتنہ۔ تو یہ بلا اور فتنہ واضح ہو جائے گی بات۔ اور یہ پہلے حدیث دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے۔ دوسری حدیث، فتنے کا معنی سمجھنا چاہتے کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو فتنہ سمجھ میں آ جاتا۔